बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हमने अपने पिछले जितने शोज़ रहे उसमें हमने कोशिश की कि हम ख़वातीन के मामलात पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ख़वातीन को इस तरह से पेश किया जाता है कि मैं खातून होते हुए भी थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि क्या वाकई हम ख़वातीन ऐसी हैं, क्या वाकई हमारी ज़िंदगियों का सिर्फ ये मकसद है कि फ़लाँ से लड़ाई करनी है, ये चाल चलनी है, किसका शौहर क्या कर रहा है उस पर नज़र रखनी है, किसकी बीवी क्या कर रही है उसको देखना है। क्या वाकई इस मुल्क की ख़वातीन ऐसी हैं? लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलता है कि हमारी माँ ने तो क्या कमाल ज़िंदगी में मेहनत की, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत घर पे भी करती थी, बाहर भी करती थी। फिर हम अपनी दोस्तों को देखते हैं, सहेलियों को देखते हैं जो बच्चे भी पाल रही हैं, बहुत अच्छी तरबियत कर रही हैं, अपनी जॉब्स भी कर रही हैं, अपने मैके को भी खुश रखा है, ससुराल को भी खुश रखा है। हम डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजीनियर्स को देखते हैं, हर शोबे में हम ख़वातीन को देखते हैं। और फिर जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है यानी कि मीडिया, मैं अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को देखती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से नेक नियति से काम कर रही हैं। तो ये मीडिया फाइनेंशियल हेल्प और पैशन दोनों की एक बहुत बड़ी रीज़न बन गया है ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी। तो आज नाज़रीन किराम अपने शो राह हिदायत में हम कोशिश करेंगे कि जो मौजू है उस पर बात करें और वो है मीडिया में ख़वातीन का किरदार। मीडिया हमारा चौथा सुतून बन गया है और इतनी रियलिटी है अब इस मीडिया में कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। तो आज के मेहमानों से इस प्रोग्राम राह हिदायत में वही सवाल करेंगे जो आपके मीडिया से मुतालिक आए हैं। और एक हमारी मेहमान खातून वो हैं जिन्हें आप हमारे बहुत सारे शोज़ में देखते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत सारे मैसेजेस भिजवाते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी बातों को, गुफ्तगू को बहुत पसंद करते हैं। ज़ुनैरा अंबर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ज़ुनैरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और हमारे साथ आज एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर हसीन बानो हैं, PhD इस्लामियात हैं, दीनी स्कॉलर हैं। आज इनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसीन बानो साहिबा एंड वेलकम टू आवर शो। नाज़रीन किराम, आपके जो भी सवालात हैं वो आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। ज़ुनैरा, आपसे आगाज़ करेंगे। मीडिया से आपका बहुत ताल्लुक़ रहा है, आप एक चैनल पर शोज़ करती रही हैं, बहुत अरसे से घर को संभाल रही हैं, अपीयरेंसेस मीडिया पर देती हैं। इट्स अ टफ जॉब, बहुत आपसे डिमांड करता है ये जॉब, वक्त भी मांगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट जब आप देखती हैं कि जो मैसेज आप यहाँ कन्वे कर रही हैं वो लड़कियों तक पहुँच रहा है, बहनों तक पहुँच रहा है और उनकी ज़िंदगियों में बहुत तब्दीली आ रही है, हाउ डू यू फील अबाउट योर प्रोफेशन इन दिस वे? बहुत बेहतरीन मौजू है, आमतौर पर इस पर गुफ्तगू नहीं की जाती। देखिए, एक हवाला जो आपने दिया है, शुरू से हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, तो ये सबसे पहले सोच लेना है कि ख़वातीन किसी अलहदा कोई स्पीशी का नाम नहीं है और एलियन नहीं है, किसी ऐसे जगह से नहीं आए जहाँ पर इंसान नहीं बसते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी अगर आप अंदाज़े बयान देखते हैं और अंदाज़े तखातुब देखते हैं, इंसान या मुसलमान, या अय्युहन्नासु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दो टर्म्स यूज़ की। अब इंसान कहा तो उसमें भी तख्लीक में मर्द और ख़वातीन आए, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहा तो उसमें भी खिताब मर्द और ख़वातीन। तो अलग कहीं पे इसको कोई जेंडर जो है वो उसको अलग से नहीं डिस्क्राइब किया गया। बात यह है कि कुछ बात को शुरू करने से पहले थोड़ी सी आज तमहीद बांधना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे दीन में, जो कि एक मुकम्मल दीन है और वो इंसान की हिदायत का दीन है, वो किसी मर्द या किसी औरत की नहीं, किसी दीन इस्लाम जेंडर बाइज्ड नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये समझा जाता है, या गैर मुस्लिम लोग भी ये समझते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, दायरा कार हर शख्स की मिजाज को मद्देनजर रखते हुए हर किसी के लिए मुख्तलिफ हैं। आपकी क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं, तो आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप देखते हैं कि ये इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके, मगर दूसरा नाकारा नहीं है या ये उसके लिए जिल्लत का बायस नहीं है। वो जिस चीज़ में अच्छा होगा तो ये पहला वाला उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं होगी।
تو سب سے اہم بات یہ کہ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے، نفس واحدہ کی میں اگر لیٹسٹ آپ کو سائنٹیفک ٹرم میں ٹرانسلیشن بتاؤں تو اس کا ہے کہ لائف سیل، ایک جرثومہ، اللہ نے تمہیں ایک لائف سیل سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کو سپلٹ کر دیا، یعنی وہ ایک لائف سیل سے دو ایکس اور وائی بنا دیا. اس کا مین سورس ایک ہی ہے مگر اس کو سپلٹ کیا تو کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے تو کوئی انگلی چھوٹی کوئی بڑی، لیکن یہ ساری انگلیاں مکمل گریپ ہوتی کے ہیں حساب سے اور لاجیکلی جو ہے. سائز ہونا چاہیے وہ نہیں کہہ سکتی یہ چھوٹی ہے تو یہ بیکار ہے، ایسا اور نہیں یہ ہے. تھم جو ہے چھوٹا ہے تو یہ بیکار ہے. یا ہمارے جسم کا کوئی بھی اور حصہ، کوئی بھی اور ہر چیز میں سب کا تعلق جسم سب کا سے تعلق بے جسم شک. سے. تو اسی طرح سے خواتین کا کردار ہے. میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر دور میں سائنس کی ترقی کے حساب سے ہمیں بہت بڑے پلیٹ فارمز مل رہے ہیں. اس زمانے میں جب ہم 1442 سال یا 43 آلموسٹ اگر ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں کہیں، تو اس وقت ایسے ایکوپمنٹس نہیں تھے، ایسے سورسز نہیں تھے، مختلف دائرے تھے کام کرنے کے، وہ فیلڈز نہیں تھی جو آج ان میں ہم کام کر رہے ہیں. تو خواتین اس وقت بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، بالکل تجارت میں حصہ لے رہی تھیں، اور ہر چیز جنگوں میں شامل ہو رہی تھیں، نرسنگ بھی کر رہی تھیں. حضرت سمیہ آپ اگر جانیں گے تو بہت سے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام کی پہلی شہید جو ہے مارٹر وہ ایک لیڈی ہیں، اور وہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب میں اپنی حوالے سے بات کرتی ہوں کہ دیکھیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے کہ میری رسپانسبلٹی سب سے پہلے میرے بحیثیت ایک خاتون کے یا ایک ماں کے یا ایک پیرنٹ کے بچے ہیں. میں 2 3 4 جتنے بھی بچوں کی تربیت کروں یہ میری اچیومنٹ ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو جب مجھے اپنے سوا بھی کچھ تھوڑا آگے جا کر سوچنے کا موقع مل جائے، اور میں سوچوں کہ صرف میرے ہی بچے کیوں، باقی بچوں کے لیے کیوں نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے کیوں، غیر مسلموں کے لیے کیوں نہیں، میں تو سب کے لیے بہتری کر سکتی ہوں. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بیسٹ وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر اور دیئر ریلیجن. تو اس لیے مجھے تو یقین کریں کہ اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی میں بات بھی کرتی ہوں کہ دیکھو بچوں کو اگنور کر کے نہیں لیکن ان کے اوپر توجہ رکھ کے بھی اگر ہم کوئی کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں کیا. جانور بھی اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن جانور کسی دوسرے جانور کے بچے کو نہیں پالتے، اس کی بہتری نہیں سوچتے. ہم بحیثیت انسان دوسروں کے لیے بھی اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں اس کا ایگزامپل بھی سیٹ کرنا چاہیے. حسین بانو صاحبہ سے میں چاہوں گی گفتگو کا آغاز ہی ہم ایک سوال سے کریں جو کہ رفت خواجہ ہے میرپور آزاد کشمیر سے. انہوں نے ای میل کے ذریعے ہمیں سوال بھیجا کہ ہمارے ہاں جو ٹی وی ڈراماز دکھائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر مقصدیت سے خالی ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ڈراماز کا مقصد ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں مثبت سوچ اور رویوں کو پروان چڑھا سکیں، یا بے مقصد ڈرامے بھی بن جائے تو کوئی اس کی حرج نہیں ہے؟ ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. اگر میں اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کروں تو جب وہ ڈرامے دیکھتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب یہ اس میں صرف لڑنا ہی سکھایا جاتا ہے، اس میں صرف ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ ہی دکھائی جاتی ہے، یا ہر رشتہ کیا خراب ہے. مطلب بچیاں جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ہر رشتہ خراب ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، ہر رشتہ خراب نہیں ہے. اگر ہم اپنی فیملی کی طرف دیکھیں تو ہر رشتہ جو ہے وہ بہت بہترین ہے. اور اسی چیز کو دیکھیں کہ مقصد اگر ہوگا، اچھا مقصد ہوگا، اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا لرن کرنا سکھائیں گے تو آپ دیکھیں بچے جو ہیں وہ ان فیوچر بہت اچھا کام کریں گے. اگر ہم بچوں کو بے مقصدیت دکھائیں گے، بیک بائٹنگ دکھا رہے ہیں، تہمت لگانا دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا افیئر، اس کے ساتھ اس کا افیئر، تو ہماری بچیاں کیا لرن کریں گی. تو میں تو اپنی بیٹی کے حساب سے اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہماری جو بچے ہیں یا میری بھانجیاں ہیں یا بھتیجیاں ہیں تو وہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں. اگر ہم ان کو غلط ماحول دے رہے ہیں، اگر ہم میڈیا پہ ان کو غلط چیزیں دے رہے ہیں تو پھر وہ کیا لرن کریں گے، ان کی زندگی میں کیا وہ اچھی تبدیلی آئی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کے اور سوالات شامل کریں گے. آپ ہمیں اپنے سوالات واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں جن کے ایڈریسز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں.
राह हिदायत प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। दूसरे सवाल की जाने बढ़ेंगे। जुनैरा, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। अजरा अंसारी हैं, लाड़काना से पूछती हैं, क्या किसी मर्द मजहबी स्कॉलर की तकारीर, कुरान और हदीस के दर्स वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड करके या यूट्यूब वगैरह पे औरत के देखने के लिए या सुनना जायज़ है? अपने माइंड सेट को हमें ठीक करना होगा और इसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप लिया, इंशाअल्लाह आपने इनिशिएटिव लिया एंड आई होप कि इससे बहुत चेंज आएगा। बात यह कि हमें ऑस्ट्रिच अप्रोच से बचना होगा और ऑस्ट्रिच अप्रोच के बारे में ये बात फेमस हो चुकी है कि शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जब खतरे को देखता है तो अपने मुंह को मिट्टी में छुपा लेता है और समझता है ऑल इज फाइन। तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते, मीडिया की इंपॉर्टेंस से हम रुक नहीं सकते। बहैसियत मजहबी स्कॉलर लोग इस पर बात नहीं करना चाहते कि ये हो जाएगा कि जी मैंने शायद परमिशन दे दी। देखिए, सोसाइटी में एक ज़माना था जब बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते थे या दर्सगाहों से सीखते थे। आज बच्चों का ज़्यादातर टाइम मीडिया, पहले तो सिर्फ टेलीविजन था, अब सोशल मीडिया और आपके 24/7 आपके हाथ में मोबाइल फोन ये हो गई कि पहले हमें जुनैरा बड़ा सख्ती थी कि जी इतनी देर आपने, जब कंप्यूटर्स नए नए आए, कि इतनी देर आपने यूज करना है और वो भी आपने लिविंग रूम में हमारा पड़ा होता था। तो जी अब तो होमवर्क उसी पर मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चे उसी पे लगे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतनी अहम बात है इस हवाले से कि वो हाथ में है उनके। अब आप उस लेवल पे नहीं जा सकते कि आप कहें कि टीवी घर में नहीं होना चाहिए और लैपटॉप घर में नहीं होना चाहिए और कोई सोशल मीडिया, ये आप नहीं कर सकते। तो आप वो कीजिए जो पॉसिबल है। तो उस पॉसिबिलिटी में आप उसको, उसके यूज को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। उस जमाने में सीखने के लिए लोग खुतूत लिखते थे अगर बात कन्वे करनी है। देखिए, एक तो होता है ना कि इन पर्सन जो फिजिकल आपकी अपीयरेंस कहीं पर हो जाती है और आप सीखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का जरिया उस जमाने में लेटर्स थे जो अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए मुख्तलिफ लोगों को लिखे। आज भी उनके सैंपल्स मौजूद हैं, हिस्ट्री में सेफ हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मर्द या औरत को छोड़ दीजिए, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात। हमें, हमारे नबी को ये मालूम है कि कुछ लोगों को ये अगर सिर्फ मुस्लिम कह दिया गया तो वो मुस्लिम सिर्फ मर्द को समझेंगे। तो अगली हदीस मुबारका में फरमा दिया व मुस्लिमात, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू बनना था। अदरवाइज जब रोजे की फर्जियत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये नहीं फरमाया कि औरतों के लिए भी। अंडरस्टूड था कि औरतें भी रोजा रखेंगी, हज भी करेंगी, बाकी। लेकिन जब तालीम की बात थी या कंट्रोवर्सीज आनी थी या कमाई की या कसब की बात थी, कंट्रोवर्शियल बनना था, तो फरमाया मर्दों के लिए उनकी कमाई में से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई में से हिस्सा है। मर्द औरत दोनों पर इल्म फर्ज है। जब आप इल्म सीख लेते हैं तो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इल्म सिखाना। तुम में से बेहतरीन वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद भी कुरान पाक की तालीम हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए। तो दीन की तालीम कोई भी दे रहा हो, ये मत सोचिए ये मर्द है ये औरत है। हाँ, अगर ये उस सूरत में होगा कि अगर किसी ऑपोजिट जेंडर को देखकर मर्द खातून के प्रोग्राम देखें या खातून मर्द हजरात के प्रोग्राम देखें और उनको डर है कि मेरा इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है या मेरे माइंड में शैतानी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन्हें हरगिज नहीं देखना चाहिए। अब बात यह है कि दीन का इल्म कोई भी दे रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि खैर, तुम जो हो, खैर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकरी, तुम्हें तो बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। तुम भलाई की इशाअत करते हो, उसको प्रोमोट करते हो और बुराई से तुम बचाते हो लोगों को। तो ये बिल्कुल ज़हनों से बात निकाल दीजिए कि कोई मर्द है या औरत है, जो भी अच्छी बात कहे आप उसकी बात को, कंटेंट को सुने और उसके ऊपर अमल करें। हाँ, अगेन रिपीट कर दूंगी, अगर आप इतने कमजोर दिल के हैं, हाँ, और अगर आपके आसाब पे काबू नहीं है तो फिर चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, फिर अवॉइड करें ताकि शैतानी कमिंग टू द पॉइंट कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपको अपने इंसान को, हाँ, इंसान को अपनी नियतों का भी पता है कि वो किस नियत से कर रहे हैं, और अल्लाह की बात बताने वाले के हवाले से तो कोई इस तरह का सवाल हो नहीं सकता। आप इसमें क्या ऐड करेंगे हसीद? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना, कि आप नेकी का हुक्म देने वाले हो। अच्छा, नेकी आपके किसी भी प्लेटफॉर्म
پہ ہو سکتی ہے. آپ میڈیا کے حوالے سے بھی ہو, آپ کے ہر اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل ہے, اگر وہ اچھی سی کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور کسی اسکالر کو سن رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت بہترین چیز ہے کہ وہ ایک اچھی چیز سیکھ رہا ہے اور اچھی چیزوں کو وہ لرن کر رہا ہے, اس کے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ تھوڑے سے ٹائم کو اویل کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ الحمدللہ کہ اس کو سیکھیں. اچھا ہمارے بچوں کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ وہ اچھی چیز کو لرن کریں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کسی بھی چیز کا استعمال بچوں کو سکھائیں کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس طرح سے نہیں استعمال کرنا ہے. اگر آپ بچے سے وہ چیز چھین لیں گے تو آج کل کے بچے تو اگر آپ ایک آئس کریم کے لیے بھی منع کرتے ہیں تو دے آسک یو کہ وائی ناٹ. تو جب یہ وائی ناٹ والی چیز آ جاتی ہے تو آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اور کیوں آپ اس کو دے رہے ہیں. تو ہمیشہ وہ بچہ جائے گا اس چیز کے پاس جس سے آپ بغیر وجہ بتائے اس سے چھین لیں گے. تو آپ وجہ بتا کے اس کو وہ چیز دیں اور اس میں اچھا اور برا بتائیں. زنیرہ یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ڈراماز والی بات. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اسلامی پروگرامز شروع کیے تو میں نے بچوں کا اور خواتین کا لوگوں کا رجحان دیکھتے ہوئے ایک پروپوزل دیا کہ ہمیں کچھ ڈرامے تو بچے دیکھ رہے ہیں. اگین پھر وہی بات کہ آپ کے پاس فرسٹ چوائس یہ ہے کہ آپ اس سے روک لیں ٹی وی. میں ٹی وی نہیں دیکھتی تھی مگر میں جب وین سے جاتی تھی مجھے سب پتا ہوتا تھا لیٹسٹ گانے آج کل کون سے چل رہے ہیں, کیونکہ بسوں میں وینز میں ہر جگہ آپ کسی بھی پلیس پہ جا رہے ہیں اتنا لاؤڈ گانے چل رہے ہیں. تو آپ میرے کان بند نہیں کر سکتے, میری آنکھوں کو آپ ڈھک نہیں سکتے, اور آپ سب سے لڑ نہیں سکتی کہ یہ نہ کریں یہ تو آپ جو آپ نے بھی بات کی کہ بچے کو کانسیپٹ دیجئے, آپ نہیں منع کر سکتے. آپ منع کر دیں گی اسکول میں کسی فرینڈ کے ساتھ دیکھ لے گا, بلکہ اور ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ منع کیوں کیا گیا. بلکہ میں نے ایسے پرسنلی آئی نو فیملی, بلکہ 2-3 فیملی جن کے یہاں بچے گھر میں انہوں نے ٹی وی نہیں رکھا ہوا اس ڈر سے کہ بچے بہت, وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں تو وہ ٹی وی سب سے پہلے آ کے آن کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے گھر کے بچوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ٹی وی میں, بٹ ان کو ہے کہ ٹی وی میں کیا آتا ہے, وہ دے وانٹ ٹو ایکسپلور اینڈ ایوری تھنگ. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسے والدین کو جو اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن یہ توازن کیسے برقرار جی. اب اس میں دیکھیے پھر وہی بات کانسیپٹ دینا پڑے گا. ہمارا اسپیشلی ہمارا ایشین کلچر اور پاکستانی کلچر میں ہم لوگوں کی عادت ہے بس نہیں کرنا, نو, بس میں نے نو کہہ دیا, منع کر دیا تو کر دیا. میں نے باہر جو بچوں کی تربیت کا سسٹم دیکھا ہے تو وہ بچوں سے اس طرح ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 3 سال کے بچے سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ 30 سال کے کسی پرسن سے بات. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, ان کو بھائی یہ دیا جاتا ہے تو وہ. اچھا میں راجی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اور شخصیت تھی وہ ایک نبی کی بھی تھی, اور یہ ساری چیزیں تھی نا, میسنجر تھے اور لیکن وہ ایک ہسبینڈ بھی تھے, اور ان کے نکاح میں حضرت عائشہ تھیں اور وہ 8 سال اور 9 سال کی عمر میں نکاح میں آ جاتی ہیں. تو ایک جو بچی کے اندر جو وہ ہوتی ہے نا دیکھنے کی اور یہ ساری چیزیں, تو حبشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ کہا کہ عائشہ تم بھی دیکھ لو. مطلب عائشہ نے چاہا کہ دیکھنا نا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دراز کرتے تو ان کے کندھے سے جھانک جھانک کے جو ہے انہوں نے وہ میلہ دیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھڑکی سے ایسا ایک معاملہ بنا دیا کہ وہ اندر سے بڑے آرام سے اس کو انجوائے کرتی رہی. تو یہ میرے خیال میں ہر لیول پر ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دین بہت آسان ہے, لیکن ہم ہی ہیں, ہم لوگوں میں سے ہی ہیں لوگ جنہوں نے اس دین کو بہت مشکل بنا دیا. اور سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. نیلم بخاری ہے واقعین سے سوال کرتی ہیں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سے سوال ہے. وہ کہتی ہیں میری والدہ اکثر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں, جب بھی ہوسٹ اور خاص طور پر آپ جب السلام علیکم بولتی ہیں تو وہ کہتی ہیں سب مل کر جواب دو سلام کا ورنہ گناہ ہوگا. تو کیا اگر ہم ٹی وی ہوسٹ کے سلام کا جواب نہ دیں تو گناہ ہوگا؟ دیکھیے یہ سلام کے بارے میں تو حکم ہے قرآن پاک میں بھی کہ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو یا کم از کم اتنا ہی دوہرا دو. اب مجلس کا رول یہ ہے, ایک جنرل مجلس کا جہاں پر لائیو مجلس ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آ کر سلام کرتا ہے اور زیادہ لوگوں کو کرتا ہے تو کسی ایک کا جواب دے دینا بھی, مگر اتنی آواز سے کہ اس کے کانوں تک بات چلی جائے, کافی ہے. اب بات آ گئی ٹی وی کی, تو obviously جو اینکر ہیں یا جو بھی پروگرام کو شروع کر رہے ہیں وہ سلام کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ہر سننے والے کو کر رہے ہیں. تو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو, وہ آپ کو دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے کہ آپ بھی اس کا جواب دے دیں کہ تم پر بھی سلامتی ہو, اور سننے والے گھر میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. سب کو انڈیویجولی کہنا ضروری نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ جواب نہیں بھی دیا تو چونکہ وہ ان پرسن آپ کے سامنے نہیں ہے اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ مجھے
کانوں میں آواز آئے گی. تو اگر آپ نے جواب نہیں بھی دیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے شبانہ کا اور اچھا ہے, ٹیکنیکل سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم اکثر گھر میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کو پلے کر دیتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, کسی بھی ذریعے, اس میں اکثر ایسی آیات بھی آتی ہیں جس پر سجدہ پھر واجب ہو جاتا ہے. تو کیا اگر ہم نے وہ آیات پلے کی ہیں لیکن ہمیں سجدے کا اندازہ نہیں ہوا ان آیات کا, تو کیا بعد میں اس پر گناہ ہے ہمارے اوپر؟ اگر اندازہ ہے, دیکھیں جب یہ قرآن کو نا اس کے مفہوم و معنی کے ساتھ سمجھنا بڑا ضروری ہے, لیکن آیات سجدہ ہیں اگر نہیں پتہ تو دیکھیں نا معلوم ہونے کی وجہ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. لیکن اگر آیت سجدہ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہی سجدے والی آیتیں ہیں, اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ نے سجدہ کرنا ہے. اچھا, اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو آپ سجدہ کر لیں. ہاں, تو یہ آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ جی بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ یا پھر پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگ اکثر ہوتا ہے وہ قرآن کو ایسے پلے کر دیتے ہیں گھر میں برکت کے لیے, کیا یہ بات بھی ویسے دیکھیے اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ خیر و برکت کے لیے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن خود قرآن پاک میں ہی اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا, کہ اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ. کہ لوگ یہ کرتے ہیں جی گھر میں آپ نے صبح لگا دیا, اپنے کاموں میں لگ گئے, صفائیاں کرنا شروع ہو گئے, تو وہ کہتے ہیں جی اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ اس کی پازیٹیو انرجی تو جنریٹ ہوتی ہے, سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کو اجر و ثواب, ٹھیک ہے خیر و برکت ایک علاج ہے, اس پارٹ کو اگر میں لے لوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ثواب کے لیے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سننا پڑے گا, اور جب آپ سنیں گے تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھ لیجئے کہ اس صورت میں اتنا کریزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت میں سجدہ تلاوت ہے تو آپ اگر باوضو ہیں, جو نماز کی شرائط ہے وہی سجدہ تلاوت کی شرائط ہے, قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آپ چلے جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں. ادروائز اگر آپ بہت زیادہ تعداد میں سنتے رہتے ہیں تو 2 یا 3 دن کے بعد آپ 14 سجدے بالاتفاق قرآن پاک میں ہیں وہ سجدے بھی کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ گئے ہیں. اپنا فیڈ بیک پروگرام کے حوالے سے بالکل ہمیں ضرور دیجیے گا. ان مہمانوں کے ساتھ اگلی نشست میں ایک اور اہم موضوع کے اوپر ہم اپنی گفتگو کریں گے, اور یقیناً یہ جو گفتگو ہوتی ہے بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس سے کچھ نہ کچھ بہتری انشاءاللہ ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی زندگی میں ضرور آئے. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.